بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ حنیف ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقلیات ابن تیمیہ کا مطالعہ شروع کیا تھا کافی عرصہ پہلے، اور اس میں 3 نشستیں کی تھیں۔ تو اس کتاب سے بنیادی پڑھنے سے بنیادی جو مقصد ہے وہ تو امام ابن تیمیہ کے بارے میں جو ان کی بحث ہے اس سے ہے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے انہوں نے کچھ تمہیدی باتیں کی ہیں تو اس کو بھی زیادہ طویل اس میں جائے بغیر جو ہے دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلی 2 نشستوں میں میں نے منطق پر کافی تفصیلی بحث کی تھی، اور دوسری کئی نشستوں میں کئی جو کتابیں مختلف ہم کر رہے ہیں یا کئی موضوعات پہ جو پلے لسٹ ہیں ان میں منطق پر بار بار گفتگو آئی ہے، تو میں اس میں مزید جو ہے اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، صرف جو ہے تسلسل کے لیے عبارت کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں اور پھر جو ہے بحث کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو منطق ایسے علم سے تعبیر ہے جس میں فکر و استدلال کے ان پیمانوں سے بحث کی جاتی ہے جو صواب و خطا کے درمیان خط امتیاز کھینچ سکیں اور یہ بتا سکیں کہ پیش کردہ مقدمات میں کہیں جھول تو نہیں۔ تو پچھلی بار اس پہ بات کی تھی کہ اس میں جو بات کر رہے ہیں وہ پوری واضح نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو منطق جس چیز پر زور دیتی ہے وہ استدلال ہے، کہ استدلال صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو مقدمات میں جھول نہیں، بلکہ جو جھول ہوتا ہے یا خطا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو مقدمات ہیں ان سے نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں، یہ اصل چیز ہے۔ اور مغالطہ آرائی اور سفستہ کی کار فرمائیاں نہیں ہیں۔ اور مغالطہ آرائی جو فیلسیز ہیں، جو مقدمہ یعنی مطلب استدلال کے مغالطے ہیں، تو استدلال کے جو مغالطے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ استدلال میں جو مغالطہ ہوتا ہے اس کو فیلسی کہتے ہیں۔ فیلسی استدلال میں جو غلطی ہوتی ہے اس کو مغالطہ یا فیلسی کہتے ہیں۔ فیلسی جو ہے 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک فارمل یعنی سوری، اور دوسری انفارمل غیر سوری۔ جو قیاس منطقی میں یا سلوجزم میں ہم قیاس منطقی یا سلوجزم میں جو قیاس منطقی اس میں جن مغالطوں کی ہم کا مطالعہ کرتے ہیں وہ سوری ہوتے ہیں، یعنی مطلب سوری کا مقصد یہ ہے کہ ان کو جاننے کے لیے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ موضوع بحث کیا ہے مقدمات کا یا نتائج کا۔ کوئی بھی موضوع بحث ہو، صرف مطلب جو قیاس منطقی کی صورت ہے، جو مختلف صورتیں ان کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کون سی صورتیں جو ہیں استدلال میں غلطی کا باعث ہوں گی اور کون سی صورتیں جو ہے استدلال منطقی کا باعث نہیں ہوں گی۔ مثلا ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر دونوں مقدمات جو ہیں منفی ہوں گے تو جو استدلال ہوگا ان 2 مقدمات سے نتیجے جو آپ نکالیں گے وہ ہمیشہ غلط ہوگا، کیونکہ آپ نے ایک سوری مغالطے کا ارتکاب کیا ہے یا فیلسی کا ارتکاب کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی قیاس منطقی میں جو ہے دونوں مقدمے کبھی بھی منفی نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری طرف جو ہے غیر سوری مغالطے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں جو مدرسوں میں منطق پڑھائی جاتی ہے اس میں اتنا اس کا مطالعہ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ کہ جو ارسطو کی کتاب ہے جس کا انگریزی ترجمہ ہے سوفسٹیکل ریفیٹیشنز، یعنی سفسطائیوں کا رد، اس میں جن مغالطوں کی وہ بات کرتا ہے وہ غیر سوری مغالطے ہیں،
اور ان غیر سوری مغالطوں کو جاننے کے لیے جو ہے موضوع بحث جو ہے اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے، اور کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور کون سے معنی استعمال کر رہے ہیں ان کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اور ارسطو نے جو ہے ان غیر سوری مغالطوں کی ایک لسٹ دی ہے، اور بعد میں جو منطق کیا ہے انہوں نے اس لسٹ میں اضافہ کی ہے۔ تو مثلاً یہ ہے کہ ایک طرح کی جو غیر سوری مغالطہ مقدمے میں استدلال میں آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہم معنی ہوتے ہیں، لیکن ایک مقدمے میں آپ نے وہ لفظ استعمال کیا ایک معنی میں، اور دوسرے مقدمے میں استعمال کیا ایک معنی میں دوسرے معنی میں، تو اس کے نتیجے میں جو آپ نتیجہ نکالیں گے وہ نتیجہ جو ہے اس کا استدلال جو ہے وہ نتیجہ غلط ہوگا، کیونکہ استدلال غلط ہے۔ اس صورت میں جس مغالطے کے آپ مرتکب ہوئے ہیں وہ سوری ہے، یعنی اس بنیاد پہ ہوا کہ الفاظ کا جو معنی الفاظ ایک استعمال کیا لیکن وہ معنی جو ہے مختلف استعمال کیا لے، جیسے مطلب جگ، ایک پہلے قضیے میں آپ جگ کا مطلب استعمال کریں لیکن اس سے مراد لیں انگریزی جگ، اور دوسرے میں جگ استعمال کریں اس سے مراد لیں جگ یعنی دنیا۔ تو جو سفسطائی تھے قدیم یونان کے ایک فلسفیوں اور منطقیوں کا گروہ تھا، وہ اس قسم کے لوگوں کو جو ہے کرتب یعنی منطقی کرتب سکھاتے تھے، تاکہ جو ہے وہ خاص طور پہ مناظرے میں یا استدلال میں جو ہے لوگ جو ہیں وہ قوی ہو جائیں۔ لیکن اس میں ارسطو نے اس لیے اس کا نام سوفسٹک ریفیوٹیشن رکھا۔ اس نے کہا وہ جو لوگوں کو کرتب دکھاتے تھے ان میں کون کون سے کرتب جو ہیں غیر سوری استدلالی مغالطوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلے بھی کر چکے تھے، تو اس لیے زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں۔ منطق ایسے علم سے تابع ہے جس میں فکر و اصطلاح کے ان پیمانوں سے بحث کی جاتی ہے جو ثواب و خطا کے درمیان خط امتیاز کھینچ سکیں، اور یہ بتا سکیں کہ پیش کردہ مقدمات میں کہیں جھول تو نہیں ہے۔ مقدمات میں جھول نہیں ہوتا، استدلال میں جھول ہوتا ہے۔ مغالطہ آرائی اور سفسطے کے کارنامائیت نہیں، اگر استدلال صحیح ہے تو ان خطوط کی وضاحت کر سکیں جن کی بدولت اشب استدلال زیادہ مستقیم سے نہیں ہٹنا پائے گا۔ تو قیاس منطقی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کون کون سے غلطیوں کا یعنی استدلال کی مغالطتیں ہیں تو ان سے بچا جاتا ہے، اگر صحیح نہیں ہے تو پھر اپنی نپی تلی زبان میں پیچ اور لچھائی کی نشاندہی کر سکیں۔ فالسی کا مطلب ہے مغالطہ، پیچ نہیں، جس کی وجہ سے عموماً اخذ نتائج میں غلطی کا ارتکاب ہوتا ہے۔ بعد اہل علم کی اس رائے کو اب یہاں تک کر چکے تھے، آج یہاں سے کرتے ہیں۔ بعد اہل علم کی اس رائے کو مان لینا درست نہیں کہ اس فن کا موجد ارسطو ہے۔ تو اس پہ تھوڑی سی اشارہ کیا تھا کہ فن کا موجد تو کوئی نہیں ہوتا، یعنی منطق تو ان قوانین کا نام ہے جس سے فکر جو ہے صحیح نتائج پر پہنچتی ہے۔ تو وہ قوانین جو ہے جب سے انسان ہیں، جب سے زبان وہ استعمال کرتے ہیں، جب سے وہ استدلال کرتے ہیں، وہ موجود ہیں۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے تو ارسطو نے کیا، وہ موجد نہیں تھا، وہ مدون وہ تھا جو اس نے مدون کیا اس فن کو، اور جو پہلے اس پہ کام ہو چکا تھا اس کی بنیاد پہ اس کام کو جو ہے ایک عمومیت دی اس نے، تو اس لحاظ سے اس کو موجد بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے منطق کو ایجاد کیا، منطق کو تو کسی نے ایجاد نہیں کیا، یعنی منطق تو اللہ نے زبان اور عقل کے ساتھ جو ہے انسانوں کو سکھائی ہے، اور ہر آدمی جو ہے منطق استعمال کرتا ہے۔ جیسے مطلب یہ ہے کہ گرامر جو ہے وہ کوئی ایجاد نہیں کرتا کسی زبان کی، صرف اور نحو وہ موجود ہے، ہر آدمی اس کو استعمال کرتا ہے۔ جو کتابیں گرامر پہ لکھتے ہیں وہ اس کو مطلب یہ ہے کہ یعنی
مدون کرتے ہیں اور اس کو ایک مرتب فن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ یہ بات میں نے پچھلی بار بھی کی تھی کہ ہم لوگ جو ہیں ہر آدمی منطق استعمال کرتا ہے، جیسے ہر آدمی جو ہے گرامر استعمال کرتا ہے، گو کہ اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ وہ منطق استعمال کر رہا ہے یا گرامر کے کون سے قوانین استعمال کر رہا ہے. تو اس لیے میں جو پچھلی بار بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جیسے کوئی اہل زبان جو ہے بولتے ہیں، ان کو کوئی زبان بولتے ہیں، یعنی آپ فارسی بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں، یا آپ کو اردو اور فارسی گرامر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ جو آپ فطری طور پہ جانتے ہیں یعنی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدمی گرامر نہیں جانتا اردو کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جانتا ہے، لیکن وہ جس سطح پہ جانتا ہے وہ امپلیسٹ ہے اس کا علم، یعنی وہ مضمر ہے. اور جب اس علم کو ہم ایکسپلیسٹ کرتے ہیں، یعنی اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کو ترتیب دیتے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ پھر جو ہے وہ فن وجود میں آتا ہے. تو لوگ جو ہیں منطق کو جانتے ہیں امپلیسٹلی، لیکن ایکسپلیسٹلی جب اس کو مدون کیا جاتا ہے تو پھر وہ ایک فن بن جاتا ہے، اس کی اصطلاحیں ترتیب دی جاتی ہیں. تو اس لیے مطلب یہ کہنا کہ مطلب یہ کہ امام شافعی نے جیسے اصول فقہ کے موجد تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی فقہ کے اصول فقہ کے جو اصول تھے وہ ایجاد کیے. وہ اصول تو موجود تھے، اصول اہل زبان جانتے تھے اور رسول اکرم کے زمانے سے وہ استعمال ہوتے آئے ہیں، اور احادیث میں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں، اور پھر صحابہ بھی استعمال کرتے تھے اور تابعین بھی استعمال کرتے تھے. لیکن ان کا جو استعمال تھا وہ زیادہ تر مضمر تھا، یعنی امپلیسٹ تھا. اسی طرح جیسے کہ ایک آدمی اہل زبان جو جب اپنی زبان بولتا ہے تو وہ گرامر کے اصول استعمال کرتا ہے، وہ اپنی فطری جبلی صلاحیت کی بنیاد پہ. لیکن جب اب ان اصولوں کو آپ بیان کرتے ہیں اور مرتب کرتے ہیں اور ان کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو شعوری طور پہ جو ہے اس کو جانچتے ہیں اور اس کی ایک ترتیب دیتے ہیں، تو وہ ایک علم مدون ہوتا ہے. تو آپ اس کے بانی آ جاتے ہیں اس علم کے. تو یعنی یہ امام شافعی نے اصول فقہ کو مدون کیا اور پھر آپ نے اس پر پہلی کتاب لکھی. اسی طرح ارسطو نے بھی منطق کو مدون کیا اور اس پر پہلی یعنی کتابیں لکھی، اور پھر اس کو ایک عمومیت دی، خاص طور پہ جو سوری منطق ہے، یعنی عمومیت کی ایک سطح پہ لے گیا جو پہلے کسی نے نہیں دی تھی. تو اس میں اس کا یعنی کافی مطلب اضافہ اس نے کیا. لیکن یہ کہنا کہ اس نے منطق ایجاد کی، یہ مطلب بے وقوفانہ بات ہے. تو ارسطو جو ہے اس نے تدوین کی منطق، اور اس کو مطلب یہ کہ کافی وسعت دی، اور خاص طور پہ سوری منطق کو. وہ پہلی کتاب جس نے اس کے خد و خال کو متعین کیا، نکھارا اور جانون یا اورگینون. اب یہ ہے کہ یہ حضرت علامہ نے یہاں تھوڑی سی میرا خیال ہے زیادہ تدقیق نہیں کی. اورگینون کوئی کتاب نہیں ہے، صحیح ہے، پہلے تو یہ سمجھیں. اورگینون کوئی کتاب، کسی کتاب کا نام نہیں ہے. ارسطو نے کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی جس کا نام اورگینون ہے. اورگینون کیا تھا وہ اس کو سمجھاتے ہیں. اورگینون اس مجموعے کا نام تھا جس کے تحت جو بعد میں ارسطو کے بعد جو لوگ آئے، انہوں نے ارسطو کی منطق کی کتابوں کے مجموعے کو اس عمومی ٹائٹل یا لقب کے بنیاد پہ جو ہے اس کو. تو اورگینون خود کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ عمومی نام تھا جو ارسطو کی منطق پر لکھی گئی 6 کتابوں، ان کے نام ابھی میں بتاتا ہوں. منطق پر جو اس کی 6 کتابیں تھیں، اور کتابیں کہنا ان کو مطلب یہ چھوٹی چھوٹی، کچھ تو ان میں بالکل کتابچے ہیں. اس کے مجموعے کا نام ہے اورگینون. اور یہ نام جو ہے نہ تو اس مجموعے کو ارسطو نے ترتیب دیا، نہ اس نے یہ نام دیا. اورگینون جو ہے یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے انسٹرومنٹ، یعنی آلہ. اسی سے ہمارے ہاں یہ ہے کہ
منطق کی تعریف بطور اعلیٰ کے آئی، یعنی ہم نے جب منطق پڑھی تو ہمارے حضرت مفتی صاحب نے جو یاد کروائی تھی، ابھی بھی یاد شاید ہو، کہ سیانت الذہن عن یہ آلۃ تعصم بها ذہن من الخطأ فی الفکر، یا اس قسم کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ منطق وہ آلہ ہے جس کے ذریعے جو ذہن کو جو ہے فکر میں غلطی سے بچایا جاتا ہے۔ تو یہ لوگوں نے اس کے مجموعے کا نام، ارسطو خود کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ ارسطو کی منطق کی کتابوں کے مجموعے کا، جو بعد میں جن لوگوں نے اس کو مجموعے کے طور پہ چھاپا، بعد میں اس کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد، صدیوں بعد اس کا نام آلہ رکھا، اور اس کے نتیجے میں یہ منطق کا تصور وہیں سے آیا کہ منطق ایک آلہ ہے۔ لیکن یہ ایک مختلفی امر ہے کہ ارسطو خود منطق کو اعلیٰ سمجھتا تھا کہ نہیں، کیونکہ بہت سی ان 6 کتابوں سے کچھ ایسی کتابیں ہیں جو صرف اعلیٰ نہیں ہیں، بلکہ وہ ایکچولی جو ہیں ان کا تعلق جو ہے مابعد الطبیعات اور فلسفے سے بھی ہے، صرف اعلیٰ نہیں ہے۔ تو یہ بحث آج تک جاری ہے کہ ارسطو کے ہاں اس کا کوئی، ارسطو کی اپنی کتابوں میں اس کا کوئی دلیل ملتی ہے کہ منطق اعلیٰ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ اشارے اس میں ہیں، لیکن یہ کہ بحث جو ہے اس کا جو ہے مکمل جو ہے ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علامہ نے جو فرمایا منطق، اس نے اس فن کا موجد ارسطو ہے، وہ پہلی کتاب جس نے اس کے خد و خال کو متعین کیا اور نکھارا اور جنان، تو ارگنان کوئی کتاب نہیں ہے، یہ اس کی کتابوں کے مجموعے کا نام، اور اس کتاب میں، اس میں 6 کتابیں شامل ہیں۔ اس کی تفصیل ابھی آپ کو بتا، ایک تو ہے جس کو کہتے ہیں کیٹیگریز انگریزی میں، اور کیٹیگریز بھی جو ہے عربی میں اس کو مقولات کہتے ہیں۔ یہ 10 مقولات ہیں اس کے، اور یہ ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی، یعنی یہ منطق کتابوں میں شامل نہیں بھی ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ کلام کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ مقولات عشرہ، یعنی، اور اس میں وہ 10 طریقے ہیں، 10 طریقے بیان کرتا ہے جس کے مطابق جو اشیاء کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، یا کسی بھی چیز کو، یہ ایک طریقہ ہے، اور کسی بھی چیز کو ڈسکرائب، یا اس کو ڈسکرائب کو کیا کہتے ہیں، بیان کرنے کے لیے جو مختلف طریقے ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے مقولات میں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے مقولات کا تعلق تقسیم، مقولات جو ہیں یہ کیٹیگریز جو ہیں وہ تصورات بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے۔ وہ تصورات ہیں وہ مختلف تصورات کیا، جن میں آپ چیزوں کو جو ہے ان کے انواع کے لحاظ سے ان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ درخت جو ہے سبز ہے، تو درخت جو ہے یہ ہے ایک، جس کو ارسطو کہے گا سبسٹینس، یہ جوہر، کیونکہ یہ قائم بذات ہے جہاں تک۔ لیکن سبز جو ہے، سبزی جو ہے، یہ رنگ ہے، یہ عرض ہے، یعنی عرض جو ہے قائم بذات نہیں ہے، آپ رنگ کا وجود درخت کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو کسی چیز کے ساتھ لگا ہونا چاہیے، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے جوہر ہے، درخت جو ہے جوہر ہے۔ تو ایک طریقہ، کچھ اشیاء وہ ہوتی ہیں جو جوہر ہوتی ہیں، اور کچھ دوسری اشیاء وہ ہوتی ہیں جو عروض ہوتی ہیں، یا کوالٹی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو یہ مقولات، ان میں 2 مقولات ہیں، ایک یہ مقولہ آ گیا اور یہ دوسرا مقولہ آ گیا۔ تو اسی طرح جو ہے مختلف دوسرے مقولات 10 بنتے ہیں کل، جو مختلف تصورات ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی پہلی کتاب ہے آرگنان میں جو ہے، اور اس کتاب کو منطق سے بھی تعلق ہے، لیکن اونٹولوجی سے بھی تعلق ہے، وجودیات سے بھی تعلق ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ منطق میں اس کا مقام اس طرح نہیں ہے، اور تو اس لیے اس کو کہنا کہ یہ کیٹیگریز جو ہے صرف منطق ہے، غلط ہے، کیونکہ اس میں موجود ہے، اس میں ایک تصوری وجود بھی آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف آلے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ آپ دنیا کی حقیقت پر بھی ایک
واضح نہیں، شعوری طور پہ نہیں تو امپلیسٹلی یعنی مضمراً جو ہے ایک رویہ اختیار کر رہے ہیں. اور جو جدید منطق ہے آج کل اس میں یہ کیٹیگریز وغیرہ جو ہے اس لحاظ سے نہیں پڑھائی جاتی، اور اس کا تعلق زیادہ تر علمیات سے ہے، یا تو ایپسٹمولوجی سے یا آلسو میٹافزکس سے. لیکن ہمارے مدرسوں میں اس کو جو ہے کلام اور منطق کے ضمن میں پڑھایا جاتا ہے. تو اب آپ کوئی اس کو سمجھے کہ یہ جو کیٹیگریز ہیں یہ اس کا تعلق آلے سے ہے تو یہ غلط ہے. تو پھر آپ کے یہاں بہت سی جو یونانی مابعد الطبیعت کے تصورات ہیں وہ منطق کی شکل میں آپ کے اندر در آئے، کہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ تو فکر کی ایک طریقہ ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ایک فکر کا طریقہ ہو. تو اس پہ پھر امام ابن تیمیہ نے اپنی منطق کی کتابوں میں تنقید کی. اچھا، تو یہ لمبا ہو گیا، تو انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. تو ہم یہیں پہ رکتے ہیں اس وقت. اس فن کا مجرد وہ پہلی کتاب جس کے خط و خال کو متعین کیا، تو یہاں رکتے ہیں جو آرگینون کی بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا تھا 6 کتابیں ہیں. تو پہلی کتاب کیٹیگریز کی جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ لمبی کتاب نہیں ہے، یہ چھوٹی سی کتاب ہے. میں میرے پاس جو مجموعہ ہے ارسطو کی کتابوں کا، اس میں یہ اس کی پہلی کتاب ہے، اس کے جو آرگینون کے طور پہ آتی ہے. اس میں کتنے صفحے ہیں، یعنی تقریباً 30 صفحے ہیں سیدھا انگریزی کے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ پوری اس میں آئی ہے کہ نہیں، لیکن اتنی بڑی کتاب نہیں ہے. تو اس کی پہلی کتاب کا میں نے تعارف کرا دیا، پھر دوسری 5 کتابوں میں انشاءاللہ تعارف کریں گے اور یہیں سے آگے لے کے چلیں گے. السلام علیکم.